یحییٰ بن سعید انصاری سے مروی ہے، اور حضرت یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کو 1 2 10 20 50 100 آدمیوں نے روایت نہیں کیا، 700 لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اس قدر یہ حدیث شہرت کے مقام پہ فائز المرام ہے، اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو، اتنی مشہور روایت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقولو، آپ فرمایا کرتے تھے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ و عرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حرام اور حلال کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل واضح ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اشتباہ پایا جاتا ہے، زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں کچھ امور ہیں جو مشتبہ ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کھانے میں شک پڑ جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے، تو قیمتی کھانا بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے۔ تو دین کے معاملے میں ہم کیوں جو ہے وہ احتیاط نہ برتیں؟ تو جو چیزیں واضح ہیں حلت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے وہ تو واضح ہیں، لیکن جو شبہ والی چیزیں ہیں ان سے بھی اہل ایمان اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم با مقصد ہو، اس کی زبان سے جو گفتگو صادر ہو رہی ہے وہ با مقصد ہو، اس کا قول و عمل، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت با مقصد ہو، مقصدیت سے بھرپور زندگی اس کی گزرے، تو یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے، کسی شخص کے اسلام کا جمال ہے۔ آج ہم اپنا وقت جس طرح برباد کر رہے ہیں، فضول اور بیہودہ گفتگو میں جس طرح اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور جس انداز کے ساتھ اپنے وقت کا مصرف ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم اس حدیث کی روشنی میں غور کریں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو، ایک ایک ساعت کو با مقصد بنائیں۔ چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جذبات اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، وہ اس کا خونی رشتے کا بھائی ہو یا اس کا دینی بھائی ہو، تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان کے جذبوں کی کائنات جب تک کتنی پاکیزہ تر نہیں ہو جاتی اور اس کا باطن اتنا ستھرا جب تک نہیں ہو جاتا، تو اتنی دیر تک ایمان کا کمال وہ نہیں پا سکتا۔ ایمان ایک نفع بخش چیز کا نام ہے۔ ایمان خلق خدا کو
رہنمائی اور خلق خدا کی خیرخواہی کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرے تو وہ اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھے۔ ایمان کی تکمیل تب ہوگی کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے۔ یہ وہ 4 احادیث ہیں کہ جو مدار اسلام ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ امام ابو داؤد نے جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ ویسے حضور کا ایک ایک فرمان نور زندگی بدل دینے والا ہے اور من میں چراغاں کرنے والا ہے، لیکن پھولوں میں سے یہ نمایاں پھول چن کر کے ہمارے لیے حضرت امام ابو داؤد نے رکھے ہیں۔ 4 چیزیں اور سماعت کیجئے۔ حضرت ابو سالبہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو کبھی بھی ان کو ضائع نہ کریں۔ جب رب نے فرض قرار دے دیا تو پھر اس کو ضائع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مطیع اور مومن سے متصور ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو، ان فرائض کو ضائع کر دے جن کے ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو ان کو ضائع مت کرو۔ دوسری بات وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حد بندی کی ہے تو اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرو، اس کی حدوں کا لحاظ رکھو۔ تیسری چیز وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے نیڑے نہ جاؤ اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ رحمۃ لکم، صرف تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے، غیر نسیان، اللہ بھولا نہیں کہ بھول کے ان چیزوں کو بیان کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، یاد نہیں رہی، ایسا نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے صرف اپنی رحمت کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ تو یہ 4 چیزیں خلاصے کے طور پہ اتنی خوبصورت ہیں کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین ڈھب اور ایک بہترین سلیقہ ہے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، روایت تو طویل ہے لیکن اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ پہلا بندہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں چیزیں اس بندے کو عطا کر دی گئیں۔ فہو یتقی فیہ ربہ، تو وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ویصل رحمہ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقرباء کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور اس علم میں اور اس مال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، قدر و منزلت کے لحاظ سے یہ کائنات میں افضل ترین شخص ہے کہ جس کو علم بھی دیا گیا، مال بھی دیا گیا، تو وہ اپنے مال کو اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ تو ان 4 لوگوں میں سے یہ شخص جو ہے وہ انتہائی افضل مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ دوسرا شخص وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا۔